بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایاک ہم خاص، نعبد ایاک ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تیری ہی، نستعین ہم تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب اگر اس کا ہم لفظی ترجمہ دیکھیں تو وہ یہ بنے گا ایاک خاص تیری ہی، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک اور خاص تجھ سے ہی، نستعین ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب ہم عبادت بھی اللہ رب العزت کی ہی کرتے ہیں۔ ویسے جو اصل میں تھا نا، یہ کہتے ہوتے ہیں کہ عربی گرامر کے حساب سے دیکھا جائے نا تو یہ نعبدو کا و نستعینو کا بنتا ہے، مطلب آنا چاہیے تو ہم اس کا ترجمہ کریں گے، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے اس میں ایاک کا لفظ شروع میں ایڈ کیا نا، اس کا ہم نے خاص ترجمہ کرنا ہے کہ ہم خاص تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور خاص تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب کہ جتنی بھی ہم عبادت کرتے ہیں، چھوٹی عبادت ہے کوئی بڑی عبادت ہے، ساری کی ساری عبادتیں ہم اللہ ہی کے لیے کرتے ہیں، اور جو مدد طلب کرنا ہے وہ بھی ہم اللہ رب العزت سے ہی مانگتے ہیں۔ اس میں یہ بھی آتا ہے کہ جو لفظ نعبدو مطلب عبادت کا ہے، اس میں عبادت کا مفہوم ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ ہم عبادت کے مفہوم کو بھی بھول چکے ہیں۔ ہم نے عبادت کا تعلق صرف مسجد تک یا ذکر و اذکار تک یا کسی دینی مجلس تک رکھ دیا بس۔ مطلب یہ کہ نعبدو تو ہم بندگی کرنا، غلام، کسی کا غلام ہونا۔ انسان کسی کا غلام اگر دنیا کے معاملے میں بھی ہو تو وہ 24 گھنٹے کا غلام ہوتا ہے، 24/7 کا وہ غلام ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہوتا کہ 4 گھنٹے اس نے اس کی ڈیوٹی کرنی ہے، باقی وہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے 18 گھنٹے آزاد ہے، نہیں۔ جب ہم اللہ رب العزت کے غلام ہیں تو ہم 24/7 کے ہی غلام ہیں۔ میرا ایک ایک لمحہ جو اپنی زندگی کا، اپنے ایک دن کا گزرنا چاہیے، وہ اللہ رب العزت کی غلامی میں گزرنا چاہیے، اور اس غلامی میں گزرنے کا طریقہ وہی ہونا چاہیے جو اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بیان کر دیا یا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے فرمان سے ہمیں بتلا دیا۔ افسوس کا مقام تو یہ ہے کہ میں 4 سے 5 گھنٹے میکسیمم، یہ مطلب ہم ایسٹیمیٹ لگا لیں کہ جس میں ہماری نمازوں کا ٹائم ہو گیا یا کوئی درس وغیرہ ہو گیا، کوئی بیان سن لیا یا ذکر و اذکار کر لی یا قرآن کریم کی تلاوت کر لی، وہ 4 سے 5 گھنٹے تو میں اپنے آپ کو اللہ کا بندہ شمار کرتا ہوں، اللہ کا غلام سمجھتا ہوں۔ لیکن باقی جو 18 گھنٹے ہیں، میرے سونے کا وقت ہے، میرے پڑھائی کا وقت ہے، میرے کاروبار کا وقت ہے، میرے روزمرہ کے معاملات کا وقت ہے، میں اس میں اللہ رب العزت کو کیوں بھول جاتا ہوں؟ مطلب کہ ہم اگر کاروبار کرتے ہیں تو ہم کاروبار میں یہ نہیں ہماری نیت کہ میں نے کاروبار کس انداز سے کرنا ہے۔ اگر ایک عورت ہے وہ گھر کے کام کر رہی ہے تو وہ اس کو دنیاوی معاملہ سمجھ کے کر رہی ہے، حالانکہ دنیا کا کوئی ایک کام بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم عبادت نہیں بنا سکتے۔ مطلب کہ آپ کوئی بھی کام سوچ لینا کہ میں نے سونا ہے، مجھے نیند آ رہی ہے، نیند انسان کی فطرت ہے، آپ نے سونا، آپ سوچیں کہ میں نیند کو عبادت کیسے بنا سکتا ہوں؟ اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سامنے لائیے، وضو کیجئے، وضو کر کے دائیں کروٹ لیں، سونے کے مذکور مسنون جو اذکار ہیں آپ وہ پڑھیں، آپ سو جائیں۔ آپ کا سونا بھی انشاءاللہ عبادت شمار ہوگا۔ آپ نے اٹھنا ہے صبح، نماز کے لیے آپ اٹھنے لگے ہیں، اٹھنا ہے، آپ اٹھ کے پہلے جو دعا پڑھنی ہے آپ وہ دعا پڑھیں، آپ کا اٹھنا عبادت شمار ہو جائے گا۔ آپ نے نماز پڑھنی ہے تو چلو ہم اس کو سمجھتے ہی عبادت ہیں۔ آپ نے اب اسکول جانا ہے یا کالج میں جانا ہے یا آپ یونیورسٹی میں جا رہے ہیں یا اپنے کسی کاروبار کے سلسلے میں جا رہے ہیں، آپ یہ نیت بنا کے جائیں کہ جو میں نے جس انداز سے چلنا ہے، جو میں نے کام کرنا ہے وہ میں نے سنت کے مطابق کرنا ہے، اللہ رب العزت کے قرآن کریم کے مطابق کرنا ہے۔ یعنی آپ نے کسی کو دھوکہ نہیں دینا، آپ نے کسی کے ساتھ غلط بیانی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ جھوٹ نہیں بولنا، کسی کو آپ نے برا بلا نہیں کہنا، حتیٰ کہ آپ نے کسی کے ساتھ کوئی بھی ظلم و زیادتی والا کام نہیں کرنا۔ اگر آپ کاروبار کرنے جا رہے ہیں، آپ نے پیسے کمانے ہیں، آپ جاب کرنے جا رہے ہیں، لیکن آپ کی نیت یہ ہو کہ یار میں نے خیر خواہی کرنی ہے، کسی کے ساتھ دھوکہ نہیں کرنا، آپ کا وہ 8-10 گھنٹے کاروبار کرنا، آپ کا اللہ رب العزت اس کو عبادت شمار کریں گے۔ آپ نے گھر کے کام کرنے ہیں،
بحیثیت عورت آپ یہ سمجھیں کہ یہ اللہ رب العزت نے میری ذمہ داری لگائی ہے کہ میں نے گھر کے کام کرنے ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ازواج، آپ کی بیٹیاں، وہ گھر کے کام کیا کرتی تھی، میں نے ان کی سنت کے مطابق اپنے آپ کو گھر کے کام کرنے ہیں، اپنے خاوند کی، اپنے بچوں کی حفاظت کرنی، ان کی تربیت کرنا۔ آپ کا یہ تربیت کرنا، آپ کا گھنٹوں کچن میں کام کرنا، اللہ رب العزت عبادت لکھ دیں گے۔ الکیا اللہ حاضل قیاس، ہم دنیا کا کوئی بھی کام ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم عبادت نہیں بنا سکتے۔ آپ کا کسی غلط کام کو دل کر رہا ہے، نعوذ باللہ، ڈرامہ دیکھنے کو، گانا سننے کو دل کر رہا ہے، فلم دیکھنے کو دل کر رہا ہے، آپ اس کو نہ دیکھیں، صرف اس نیت سے نہ دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے منع فرمایا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو پسند نہیں کیا، آپ کا وہ نہ دیکھنا آپ کے لیے عبادت ہو جائے گا۔ مطلب کہ عبادت کا مفہوم تو 24/7 ہمارے اوپر لاگو ہوتا ہے، لیکن ہم اس کو لاگو کرتے نہیں ہیں۔ یہ میری اور آپ کی بہت بڑی کوتاہی ہے، جس کی وجہ سے ہم دین سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اور اس میں ایک اور مفہوم بھی نکلتا ہے کہ ہم اللہ رب العزت سے کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی ہی عبادت کرتے ہیں اور آپ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں۔ مطلب کہ میں نے عبادت تو اللہ رب العزت کی کرنی ہے، لیکن اس میں کوتاہی بھی ہوگی، اس میں کبھی کم کروں گا، کبھی زیادہ کروں گا، کبھی صحیح طریقے سے نہیں ہوگا، کبھی 100% اس میں ہو سکتا ہے کہ ہم صحیح انداز نہ اپنا سکیں یا خشوع و خضوع نہ لا سکیں۔ ہم اللہ رب العزت کے کہہ رہے ہیں اللہ ہم نے آپ کی عبادت کرنی ہے، لیکن جو ہم نے مدد طلب کرنی ہے کہ عبادت کا ہمیں صحیح طریقہ بتلا دیا جائے، عبادت کے لیے ہمیں جو رہنمائی مل جائے، ہماری روحانی طور پہ ہم مضبوط ہو جائیں، وہ بھی ہم نے آپ سے ہی مانگنا ہے، ہم کسی اور کی طرف نہیں دیکھنے لگیں گے۔ اس میں یہ بھی بات بھی ہوگی، ایاک نعبد، ہم خاص تیری ہی نعبد، ہم عبادت کرتے ہیں، و ایاک، اور خاص تیری ہی یا خاص تجھ ہی سے، نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو سب سے مین بات آتی ہے کہ اللہ رب، جیسے ہم نے کل سورۃ فاتحہ کے شروع سے پڑھا، پہلے اس میں اللہ رب العزت کی ہم نے حمد و ثنا کو بیان کیا، اللہ رب العزت کی ہم نے معرفت حاصل کی کہ اللہ رب العزت کی ذات کون سی ہے، تمام جہانوں کا مالک ہے، تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا، بہت زیادہ لوگوں کے ساتھ مہربانی کا سلوک کرنے والا۔ یہ اللہ رب العزت کی ہم نے معرفت کو پہچان لیا۔ اس کے بعد معرفت کے ساتھ اس میں ہمیں یقین بھی آ گیا کہ یار جو اللہ رب العزت کی ذات ہے وہ رحمان ذات ہے، وہ رحیم ذات ہے، اس نے ہمارے ساتھ اچھا معاملہ ہی کرنا ہے اگر ہم اچھے طریقے سے چلیں گے۔ آگے آ گیا تھا مالک یوم الدین، کہ اللہ رب العزت نے یہاں اپنا خوف پیدا کیا انسان کے اندر کہ صرف اللہ رب العزت کی رحمت کو نہیں دیکھنا، اللہ کے خوف سے بھی ڈرنا ہے۔ یہ نہیں کہ انسان صرف رحمت کو دیکھ کے گناہ کرتا چلا جائے، گناہ کا اس کو احساس ہی نہ ہو کہ یار میں جو کسی سے کوئی پوچھ بھی سکے گا۔ اللہ نے پہلے اپنی معرفت دی کہ اللہ رب العزت تمام جہانوں کا مالک ہے، پھر اللہ نے اپنی رحمت کا تذکرہ کیا کہ میں بہت رحم کرنے والا ہوں، لیکن مالک یوم الدین، پھر اللہ نے اپنے جلال کا تذکرہ کیا کہ میں بہت جب میں غصے میں آتا ہوں تو پھر میرا جو جلال ہے انسان وہ برداشت بھی نہیں کر سکے گا۔ پھر اس کے بعد انسان اللہ رب العزت سے اپنی کمزوری کا اظہار کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے ایک حلف لے رہا ہے کہ اللہ میں خاص تیری ہی عبادت کرنے والا ہوں، میں کسی اور کی طرف نہیں دیکھتا، میری چھوٹی سے چھوٹی ضرورت ہوگی، بڑی سے بڑی ضرورت ہوگی، میں نے اللہ رب العزت آپ سے ہی مانگنا ہے۔ پھر یہاں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا جو ہم نے کل حدیث پڑھی تھی کہ جب انسان نماز میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آواز آتی ہے کہ یہ جو حصہ ہے نا، یہ میرا اور میرے بندے کے درمیان کا تعلق ہے۔ لیکن افسوس کا مقام تو یہ ہے، ساری زندگی ہم نے نمازیں پڑھی ہیں، لیکن کبھی مجھے یا آپ کو نماز پڑھتے یہ خیال آیا کہ جب میں نے یہ آیت کی تلاوت کی ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے مجھے یہ آواز آئی، کیا میری یہ کیفیت طاری ہوئی کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اب تو نے بندے اپنا تو نے حلف کا اظہار کر دیا ہے، اب جو یہ معاملہ یہ تیرا اور میرا معاملہ رہ گیا، تیسرا بندہ اس میں کوئی داخل نہیں ہوگا۔ ہمیں اللہ رب العزت سے کبھی مانگتے وقت یہ خیال کرنا چاہیے، سورۃ فاتحہ پڑھیں تو ساتھ اللہ سے ہم کلام ہونے کی کوشش کریں۔ صرف ہم اس کو روایتی انداز میں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایسے پڑھیں گے تو اللہ سے ہم کلام نہیں ہو سکیں گے۔ اس کو رک رک کے پڑھیں، ایک آیت کے بعد، جو جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ بندے نے میری تعریف کی۔ بلکہ یہاں ایک اسکالر کو میں سن رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نماز پڑھتے ایک آیت پڑھ کے رک جاتے، کہتے مجھے یوں لگتا ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے جواب کا انتظار فرما رہے ہوتے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے جواب آنا ہے۔ الرحمن الرحیم پڑھتے پھر رک جاتے،
کبھی ہم بھی کوئی ایسی نماز پڑھ کے دیکھیں جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان صرف کبھی اکیلے میں 2 رکعتیں ایسی پڑھ لے، اچھا وضو کرے، صرف 2 رکعتیں ایسی پڑھے کہ جس میں اس کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ ایسا جڑ جائے کہ کسی تیسری بات کا، دنیا کے کسی معاملے کا اس کو خیال تک نہ آئے، وجبت لہ الجنہ، اس کے لیے جنت کو اللہ رب العزت واجب قرار دیتے ہیں۔ کبھی ہم بھی ایسی نماز پڑھنے کی اللہ سے توفیق طلب کرتے ہیں اور اللہ رب العزت سے یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہماری تمام نمازوں کو ایسا بنا دے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمیں یہی لگے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم عبادت کرو، تمہیں یہ معلوم ہو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ اگر یہ کیفیت نہیں انسان کے اوپر طاری ہو رہی، ہمارے ایمان کمزور ہیں، تو کم از کم یہی دیکھ لو کہ اللہ رب العزت کی ذات تمہیں دیکھ رہی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ کیفیت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس آیت کے تحت اللہ رب العزت نے یہ بھی فرمایا کہ جیسے سنن ترمذی کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، اس کے ساتھ شرک نہیں کرے گا، باقی تمام گناہ بھی اللہ رب العزت کے کر لینا ہم، اگر ہم نے شرک نہ کیا ہو، جیسے یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت بھی جو بھی عبادت کی ہے، تھوڑی کی ہے، زیادہ کی ہے، اللہ کی ہے، مدد طلب کی ہے، کسی غیر سے نہیں مانگا، اللہ سے مانگا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لمبی حدیث ہے، اس کا آخری ٹکڑا ہے، قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت فرمائیں گے، اے میرے بندے، اگر تو دنیا بھر آسمان زمین جتنا خلا ہے اتنے گناہ لے کے میرے پاس آ جا، لیکن اگر تو نے میرے ساتھ شرک نہ کیا ہوا تو میں تیرے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ انسان کا حلف وفاداری ہے کہ اللہ، میں کمزور ہوں، میں بہت گناہ گار ہوں، لیکن میں آخر تیرا بندہ ہوں، میں تیرے علاوہ کسی کے در پہ نہیں جاتا، مجھے اولاد چاہیے، مجھے رزق چاہیے، میں نے نظر و نیاز کا معاملہ ہے، میں نے صرف اپنے اللہ سے مانگنا ہے، میں نے کسی دوسرے کی طرف نہیں دیکھنا، کسی کی قبر پہ جا کے سجدہ نہیں کرنا، کسی کے آگے جا کے اپنا متھا نہیں ٹیکنا۔ تو اللہ رب العزت پھر فرماتے ہیں کہ یہ میرے اور میرے بندے کا معاملہ ہے، سارے گناہ بھی لے آئے گا نا، شرک نہ کیا ہوا میں اس کو معاف کر دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں روز قیامت اپنے گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا، آپ ہمیں دکھائیے، الصراط، راستہ، المستقیم، جو سیدھا راستہ ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں دکھائیے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ۔ الصراط کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ اس کے 2-3 معنی نکلتے ہیں۔ ایک صرف راستہ دکھانا، یہ انسان کسی کو دنیا میں بھی کسی کو راستہ دکھا سکتا ہے، کوئی ہم سے راستہ پوچھتا ہے، ہم اس کو راستے کی رہنمائی کر دیتے ہیں، یہ بھی صراط ہے۔ اور ایک اس کا مطلب ہے کہ منزل مقصود تک پہنچانا، ہم اصل میں اللہ رب العزت سے یہ طلب کر رہے ہیں، اللہ تو نے راستہ تو دکھلا دیا، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انسان اللہ کے حکم کے مطابق، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق زندگی گزارے تو یہ سیدھا راستہ ہے۔ لیکن اصل میں ہم جب یہ دعا مانگیں، یہ آیت پڑھیں، تو میرے اور آپ کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، گامزن رکھ، استقامت نصیب فرما، منزل مقصود تک پہنچا دے۔ اصل میرا مقصود یہ آیت پڑھتے یہ ہونا چاہیے کہ اللہ دنیا کے ہر معاملے میں میری رہنمائی فرما اور سیدھے راستے کی طرف چلا بھی اور منزل مقصود تک پہنچا۔ صرف نماز میں نہیں بلکہ دنیا کے ہر معاملے میں اگر انسان اللہ رب العزت سے رہنمائی طلب کرے تو انسان کبھی خسارے میں نہیں جائے گا، انسان کو کبھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ راستہ ان لوگوں کا، الذین جن پر تو نے، انعمت علیہم تو نے انعام کیا، صراط راستہ، الذین ان لوگوں کا، انعمت تو نے انعام کیا، علیہم جن پر، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا، ولا الضالین، اور نہ وہ راہ راست سے بھٹکے یا گمراہ ہوئے۔ اس آیت کی تفسیر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں دوسرے کئی مقامات پر بیان فرما دی کہ صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ کون سا ہے کہ جن پر اللہ رب العزت نے انعام کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر قرآن کریم کی یہ آیت بھی نازل ہوئی کہ جس کا مفہوم یہ ہے کہ سیدھا راستہ ان لوگوں کا ہے جو انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے،
اور نیک صالح لوگ تھے. ایسے اللہ رب العزت نے فرمایا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا، کہ راستہ ان لوگوں کا جو انبیاء تھے، صدیقین تھے، شہداء تھے، نیک لوگ تھے. اللہ رب العزت سے ان کے راستے پر چلنے کی دعا کرنی چاہیے کہ اللہ ان لوگوں کا راستہ ہمارے لیے منور فرما، ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرما کہ ہم ان کے راستے پر چل سکیں، بالخصوص انبیاء میں سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت کر سکیں اور ان کے ہر فرمان کے مطابق اپنی زندگی کو گزار سکیں. غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا جن کے اوپر تیرا غضب ہوا. اور اس کی وضاحت بھی اللہ رب العزت نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 90 میں اور سورۃ المائدہ آیت نمبر 60 میں فرمائی کہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. المغضوب علیہم سے کون مراد ہیں؟ دوسری جو آیات سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 90 ہے یا سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 60 ہے، اس میں اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے فرما دی کہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا وہ یہود تھے. اور اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کو علم سے بھی نوازا تھا، لیکن انہوں نے علم میں غلو کیا. وہ باتیں جو شریعت کا حصہ نہیں تھی ان کو بھی شریعت میں شمار کیا، پھر اللہ رب العزت نے ان کو گمراہ کر دیا. یعنی علم آ جانے کے بعد ان لوگوں نے پھر بھی اللہ رب العزت کی بات نہیں مانی. وہ گناہوں پر ڈٹے رہے. پھر اللہ رب العزت کی ان کے اوپر ایسی پھٹکار ہوئی، ایسا اللہ رب العزت کا عذاب آیا کہ اس کی مثال ہمیں اللہ رب العزت کے کسی اور قوم کے اوپر جو اللہ رب العزت نے عذاب نازل فرمائے ہیں ان سے نہیں ملتی. اسی طرح آگے فرمایا ولا الضالین، نہ کہ ان لوگوں کا راستہ ہمیں دکھلا جو راہ راست سے بھٹک چکے تھے. اس کی وضاحت اللہ رب العزت نے سورۃ النساء میں آیت نمبر 44 کے اندر فرمائی کہ الضالین سے مراد عیسائی لوگ تھے کہ جن کے پاس علم آیا لیکن انہوں نے پورا علم حاصل نہیں کیا. مطلب جو یہود تھے ان کے پاس علم آ گیا، علم میں غلو کر گئے تو اللہ رب العزت نے ان کو راہ راست سے ہٹا دیا. انہوں نے علم کو مکمل حاصل ہی نہیں کیا بلکہ کم علمی کی بنا پر ان کو اللہ رب العزت کے عذاب سے دوچار ہونا پڑا. یہ سورۃ الفاتحہ کی مختصر سی ہم نے تفسیر پڑھی ہے. اس کا ہم ایک دفعہ مکمل ترجمہ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں شروع سے لے کے آخر تک، پھر ایک حدیث پڑھیں گے. انشاءاللہ 2-4 دنوں میں جیسی طبیعت بہتر ہوگی تو ہم اس کے ٹائم کو تھوڑا سا بڑھا لیں گے تاکہ تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ پڑھ سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بلکہ اس میں ایک کل وضاحت رہ گئی تھی، پہلے وہ سن لیجئے کہ جو لفظ اللہ ہے، لفظ اللہ صرف اللہ رب العزت کا ذاتی نام ہے. اللہ کے لیے سب سے جو بہتر اور اعلیٰ نام ہے وہ لفظ اللہ ہی ہے. علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا یہ اچھا نہیں ہے، کیونکہ خدا نیکی کا خدا بھی ہوتا ہے، برائی کے خدا پہ بھی یوز ہوتا ہے. یہود و نصارہ، ہندو مت، بدھزم، ہر مذہب کے اندر خدا کا تصور پایا جاتا ہے، لیکن ان کے خدا اچھے بھی ہیں، برے بھی ہیں، نیک بھی ہیں، بد بھی ہیں. مطلب لفظ خدا بولیں گے تو اس کے اندر انسان کے ذہن میں بات آ سکتی ہے کون سا خدا مراد ہے، یہود و نصارہ کا خدا، بت مت کا خدا، یا کسی اور قوم کا، کسی اور مذہب کا خدا. لیکن جب لفظ اللہ بولیں گے تو پھر اس سے مراد صرف اللہ رب العزت کی ذات ہے. حتیٰ کہ علماء تو یہاں تک لکھتے ہیں کہ خدا نہ خواستہ لفظ بھی نہیں کہنا چاہیے، اللہ نہ خواستہ کہنا چاہیے. مطلب لفظ اللہ کا استعمال کریں تاکہ اللہ رب العزت کی ذاتی نام لیں، اس سے ایک مٹھاس، اس سے ایک دلی لگاؤ پیدا ہو جائے. ہمیں چاہیے کہ لفظ خدا کی جگہ لفظ اللہ کا استعمال کریں. جب آپ دوسروں کے معبود کا ذکر کریں، کبھی یہود و نصارہ سے بات ہو، ان کے خدا کا نام لینا ہے تو خدا کا لفظ استعمال کریں جب ان کے معبود کا نام لینا ہے، کیونکہ وہ اللہ رب العزت کو خدا تو مانتے ہی ہیں، لیکن اس کے علاوہ جو دیگر خدا مانتے ہیں
ہم نے ان کے لیے خدا کا لفظ استعمال کرنا ہے. لیکن جب دین اسلام کی بات ہو، بحیثیت مسلمان مجھے لفظ خدا کی جگہ اللہ رب العزت کا ذاتی نام لینا چاہیے. اللہ رب العزت ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، بہت رحم کرنے والا ہے. الحمد، تمام تعریفیں للہ، اللہ ہی کے لیے ہیں. رب العالمین، جو سب جہانوں کا پالنے والا پروردگار ہے. الرحمن، جو بہت مہربان. الرحیم، جو نہایت رحم کرنے والا ہے. مالکی، جو مالک ہے. یوم الدین، روز جزا و سزا کا. ایاکا، خاص تیری ہی. نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں. و ایاکا، اور خاص تجھ ہی سے. نستعین، ہم مدد طلب کرتے ہیں. اہدنا، ہمیں دکھائیے. الصراط المستقیم، سیدھا راستہ. صراط، وہ راستہ. الذین، کہ جن لوگوں پر انعمت علیہم، آپ نے انعام کیا. غیر المغضوب علیہم، نہ کہ ان لوگوں کا جن پر تیرا غضب ہوا. ولا الضالین، اور نہ وہ براہ راست، نہ وہ راہ راست سے بھٹکے. اللہ رب العزت ہمیں یہ جو ہم نے صورت پڑھی ہے اس کے معنی پر غور کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے مطابق ہمیں اپنی عملی زندگی میں اس کو بہترین، جو اس انداز سے ہم مختصر اس کی وضاحت کر سکے، اس کے مطابق اللہ رب العزت ہمارے لیے خزانوں کا نزول فرمائے، اور قرآن کریم کی جو فیوز و برکات ہیں اس کو ہمیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج ہم جو حدیث پڑھیں گے وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے. صحیح مسلم کی حدیث ہے. سیدنا نواس بن سمعان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابی ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کرتے ہیں. خود بیان کرتے ہیں کہ سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا. عن البر والاثم، کہ آقا آپ مجھے بتلائیے نیکی اور گناہ کیا ہے. بحیثیت مسلمان میں نیکی اور گناہ کو کیسے پہچان سکتا ہوں. فقال، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، البر حسن الخلق، اے میرے صحابی، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے. والاثم، اور گناہ تو وہ ہے. ما حاک فی صدرک، کہ جو تیرے سینے میں کھٹکے، مطلب دل کے اندر خیال پیدا ہو. وکرہت ان یطلع علیہ الناس، اور تو ناپسند کرے کہ لوگ اس پر مطلع ہو جائیں. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے، اور گناہ وہ کام ہے جو کرنے سے پہلے تیرے دل میں کھٹکا پیدا ہو کہ یہ کام اچھا نہیں ہے. کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، کہیں اللہ رب العزت کی پکڑ نہ آ جائے، کہیں اللہ رب العزت مجھ سے اس کے بارے میں سوال نہ کر لیں، اور کہیں لوگوں کو پتہ لگ گیا تو میں ان کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا. یہ جب احساس، جس کام کے بارے میں یہ احساس آپ کے دل میں پیدا ہو جائے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کے مطابق وہ کام آپ سوچ لیں کہ یہ کام نیکی کا نہیں بلکہ گناہ کا لگ رہا ہے. اور نیکی کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اعلیٰ انداز سے فرما دی کہ اچھے اخلاق کا نام نیکی ہے. اس کی وضاحت جتنی مرضی کرنا چاہیں کہ انسانوں کے ساتھ اچھے رویے سے ملنا، خندہ پیشانی سے ملنا، کسی کے اوپر بوجھ نہ ڈالنا، کسی کے کام آ جانا، کسی کے ساتھ برا سلوک نہ کرنا، غصہ آ جانے پر غصے کو کنٹرول کرنا، اگلے کو معاف کر دینا، یہ سارے کام اچھے اخلاق کے اندر آئیں گے. اور گناہ کے بارے میں آپ نے سن لیا کہ جب انسان کے دل میں یہ خدشہ پیدا ہو جائے، یہ کھٹکا محسوس ہو جائے کہ یار کہیں لوگ نہ دیکھ لیں، تو انسان سمجھ جائے یہ کام اچھا نہیں ہے. اللہ رب العزت ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آج کے لیسن کے متعلق کوئی سوال ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال آیا تھا، برے کام کو کیسے چھوڑا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے مطابق اور علماء نے اس کے بارے میں جو کچھ لکھا ہے اس سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ انسان اگر اپنی کسی بری عادت کو چھوڑنا چاہے، یا برے اخلاق یا برے کسی گناہ کو چھوڑنا چاہے، اس کے چھوڑنے کے کچھ طریقے ہیں.
آپ دیکھیے کہ وہ کام آپ کس انداز سے چھوڑ سکتے ہیں۔ کچھ انسان ایسے ہیں کہ اگر اپنے اوپر فی الفور کوئی سخت قانون بھی لاگو کرنا چاہیں تو وہ کر سکتے ہیں۔ مطلب اگر کسی کو گانا سننے کی عادت ہے، وہ یہ سوچ لے کہ اگر میں نے گانا سنا آج کے بعد، میں نے اتنے نوافل ادا کرنے ہیں، میں نے اتنی دفعہ قرآن کریم کی مطلب اتنے پارے تلاوت کرنی ہے، لا حول ولا قوت کا ورد کرنا ہے، اتنی دفعہ کرنا ہے۔ کوئی اپنے اوپر سزا کو لاگو کریں کہ اگر مجھ سے یہ گناہ ہو گیا، میں نے اتنے نوافل پڑھنے ہیں، میں نے یہ نیکی کے کام کرنے ہیں تاکہ میں اس گناہ کا کفارہ ادا کر سکوں، اس کا فائدہ یہ ہوگا۔ لیکن آپ یہ سوچئے کہ جو آپ نے سزا متعین کرنی ہے اپنے اوپر، اس پر آپ نے پھر پابندی کرنی ہے، یہ نہیں کہ بس سوچ لیا تو کرنا نہیں ہے۔ اور وہ سزا تھوڑی سی ایسی ہونی چاہیے کہ جس کے اوپر آپ کو مشقت بھی محسوس ہو۔ جیسے ایک بھائی بیان کرتے ہیں، ایک عالم دین نے واقعہ سنایا کہ ایک بھائی بظاہر نیک تھے لیکن ان کو بد نظری کی عادت تھی۔ جب بھی وہ کسی عورت کو دیکھتے تو وہ برے خیالات ان کو آنے لگتے۔ انہوں نے بہت علماء سے مشورہ کیا میں کیا کروں۔ ایک عالم دین نے ان کو مشورہ دیا، جب بھی آپ کسی عورت کو دیکھیں آپ نے وضو کرنا ہے اور 2 رکعت ادا کرنی ہے۔ وہ کہنے لگے پہلے ہفتے کے بعد میری عادت بہت بدل گئی، یہاں میں عورت کو دیکھتا، وہاں جاتا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا، 2 رکعت ادا کرتا، اب دوبارہ واپس آتا، اگر کوئی عورت گزرنے لگتی میں اپنی آنکھوں کو نیچے کر لیتا کہ کہیں مجھ سے دوبارہ یہ گناہ نہ ہو جائے، مجھے پھر ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا پڑے گا۔ کہتے 6 ماہ کا وقت گزرا اور میری عادت ایسی چھٹ گئی کہ اس کے بعد میں نے کسی عورت کو غلط نظر سے نہیں دیکھا۔ اسی طرح ایک عالم دین اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں، غالباً وارف القرآن ایک تفسیر ہے مولانا شفیع الرحمان صاحب کی، غالباً ان کا واقعہ ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے جب میں اپنے اندر کسی گناہ کو دیکھتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں تو میں اس گناہ کو کیسے چھوڑوں۔ کہتے ہیں میں اس کے بارے میں لوگوں کو آگاہی کرنا شروع کر دیتا۔ لوگوں، بالفرض اگر چگلی کی عادت ہے، آپ چگلی کے بارے میں لوگوں کو بتلانا شروع کر دیں، یار یہ چگلی جو ہے یہ بہت برا گناہ ہے، اس کا یہ سزا اللہ رب العزت نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی۔ کہتے میں 1-2 دن اس کے اوپر درس دیتا، تیسرے دن میں اپنے آپ سے سوال کرتا، یار میں لوگوں کو روک رہا ہوں، خود کیوں نہ رک جاؤں۔ آپ آہستہ آہستہ کر کے اپنے گناہ کو ایسے بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اگر کسی کے بارے میں حسد کرتے ہیں، اس کی بارے میں لوگوں کے سامنے بظاہر دل سے نہیں کہ کم از کم لوگوں کے سامنے اپنے اوپر سے خیالات میں کسی کو اچھا بتلانا شروع کر دیں، فلاں بھائی یار وہ بہت نیک ہے، آپ اسے حسد کر رہے ہیں لیکن اپنے آپ کو ایک وقتی طور پر لوگوں کو بتلانے کے لیے اس کے بارے میں اچھے خیالات کا اظہار کرنا شروع کر دیں، بناوٹی اظہار شروع کریں اور ساتھ اللہ سے دعا کریں، اللہ رب العزت آپ کی یہ بیماری، یہ عادت دور فرما دیں گے۔ اس کے اور بھی چند طریقے ہیں لیکن پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔